السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بار پھر قاری حنیم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز کے ساتھ۔ چلیے بیان کو شروع کرتے ہیں۔ ادہم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں۔ کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بات پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی۔ اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری، میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا۔ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا، کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہے، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے تار ہے۔ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا۔ کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلیٰ، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، اللہ پاک بھی پروردگار عالم ہے نا۔ پہلے فرمایا ڈرو مجھ سے اے ایمان والو،
यकीन रखने वालों मुझसे डरो, कलमा पढ़ने वालों मुझसे डरो, मुझे अपना रब मानने वालों मुझसे डरो, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मानने वालों मुझसे डरो, रिश्वत लेते वक्त डरो, हराम खाते वक्त डरो, चोरी करते वक्त डरो, किसी की बहू बेटी की आबरू बर्बाद करते वक्त डरो, तख्ते शहंशाही पे बैठ के डरो, मजदूरी करते हुए डरो, इसलिए कि मैं हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूं। साहबा इकराम ने अर्ज किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारे करीब रहता है, तो फरमाने लगी अरब्बुना करीब फनुनाजी, क्या रब्बुल आलमीन हमारे बिल्कुल करीब रहता है, हम सरगोशी किया करें, अम बईद या हमसे दूर है, फनुनादी हम उसको आवाजें दे देकर दूर से बुलाया करें, अबादाई व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। ओ मेरे बंदे तू दूर के बारे में सवाल न कर, मैं तो तेरी शारग से भी ज्यादा करीब हूं, मैं बहुत नजदीक हूं। ये अलग बात है कि तू मुझे दूर भी नहीं मानता। फिर यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी कितनी बर्दाश्त करता हूं, बचपन सारा गया, जवानी सारी गुजर गई, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक इस उम्र में आके गज़ब में आ जाते हैं, उम्र रसीदा होने के बाद भी आदमी के मिजाज में वही लालच, वही तमा और वही बेखौफी और वही बदमाशी और वही कामाम। यूं आता है हदीस पाक में कि अल्लाह पाक जब बूढ़ा आदमी होकर सफेद बाल आ जाने के बाद जब खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह का कहर जोश में आता है, ओ कमीने अब तो बाद आ जा। कब्र का गड़ा तेरे सामने है, कब्र का अंधेरा तेरे सामने है, मौत का झटका तेरे सामने है, तू याद रख ऐसी रगड़ लगेगी कि तेरे पड़ोसियों को खबर हो जाएगी। मगर ये बात नहीं आता। बेशुमार लोगों को देखा बुढ़ापा छा जाने के बाद इस उम्र में भी दाढ़ी मंडवा कर पेशाब की नाली में फेंकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, माशाअल्लाह, मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, नबी के उम्मती हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब ये शक्ल लेकर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क़यामत के दिन गए कि या रसूलल्लाह प्यास से मर गए, 50,000 साल गुजर गए, मरे हम, प्यास से तबाह हो गए, न मौत आती है न कोई जिंदगी है। और मेरा एक सवाल है, अगर आका ने यूं फरमा दिया कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क होगा, कहां जाके मरेंगे? शक्ल देखकर फरमा दिया कर हुजूर ने कि तू मेरा है ही नहीं, तेरी सूरत मेरे वाली नहीं, मेरे सहाबा वाली नहीं, मेरे अहले बैत वाली नहीं, मेरे वलियों वाली नहीं, मेरे मुसलमानों वाली नहीं, और शक्ल तो तेरी रीगन और कोसीजन और यहूदियों से मिलती है, तो अब मतलब निकालने के लिए मेरे पास आ गया है। क्या जवाब होगा हमारे पास? खुदा की कसम, लोगों रसूलुल्लाह की सूरत से प्यार करो, मोहब्बत करो, जब ईमान बनेगा। जिस आदमी के दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उस शक्ल से प्यार नहीं करते जिस शक्ल को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तड़पे हो, तुम्हें उस सूरत से प्यार नहीं जिस सूरत को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे हो, तुम्हें उस सूरत से आज तक प्यार ना हुआ जिस सूरत को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़ी हुई बेरी के पत्ते भी दीदार को तरसते थे। वैसे माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत का दम भरेंगे, हमारे नबी यूं हैं, हमारे नबी यूं हैं, और नबी तो सब कुछ है, तू भी कुछ बनेगा कि नहीं? वो तो सब कुछ थे, तू अपना बता तू कौन है?
اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتہ عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی، اللہ والوں کی مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا، یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے؟ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں
کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے, کھبی طرف تھوکے, آگے نہ تھوکے, ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, دائیں طرف نہ تھوکے, ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے اس کا اکرام کر. صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا, پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا, استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا, معلومات کی ہیں, پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ اکرام تمام چیزیں. اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے. مگر صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا, ہم تو یوں ہی کریں گے. اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو, تھوکنے میں اتباع کی ہو, پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو, پیغمبروں اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو, ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سقفی صحابی ہے, بعد میں مسلمان بنے, حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے. اللہ اکبر. عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کر, یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود, جو ابھی مسلمان نہیں تھا. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف, منت کی غرض سے, بات کرنے کی غرض سے, خوشامد کی غرض سے. مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے. ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا, مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا. حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا, بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ. مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا, تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, مکے میں رہتا ہے, کلمہ پڑھ لیا, مسلمان بن گیا. اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے, وہی یقین ہم کو عطا فرما دے. اندازہ لگا چوری نہیں کی, ڈاکہ نہیں مارا, قتل نہیں کیا, نقصان نہیں کیا, پیروں میں مکے والوں نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں. شام کو تماشے کے طور پر ابو جندل کے پیر پکڑ کر مکے کی ساری گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے, محض کلمہ پڑھنے کے جرم میں, محض اللہ کی توحید کو ماننے کے جرم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے جرم میں کمر کا چمڑا ادھڑ گیا. مکے والوں کا تماشا ہے, ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے, پتھریلی زمین ہے, دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو کبھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی, کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا, کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں, کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا. اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے, ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے, ایمان گم ہو جائے, کچھ بھی نہیں بگڑتا.
बकरी चोरी हो जाए तो लोग कलेजा पकड़े फिरते हैं, हाय हाय मेरी बकरी चली गई, करोड़ों रुपए का ईमान चला जाए कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतनी मार पड़ती है, तकलीफें भुगतती है, पता चला कि यहां 6 मील के फासले पर मेरे आका हुदैबिया में तशरीफ लाए। और एक दिन अबू जुंदुल ने ये नहीं कहा कि यारो ना मारो मैं कलमा नहीं पढ़ता हूं, एक दिन जुबान ना फेरी, एक दिन भी। दुनिया की तारीख गवाह है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों ने जिन सहाबा को रंग दिया निगाह नबूवत ने, वो कीमा तो बन गए मगर वो ईमान से ना फिरे। तेरे वर्गे नहीं थे, मुरीद किसी का और काम किसी के, शागिर्द किसी का और काम किसी के, मुक्तदी किसी का और काम किसी के। जब पता लगा अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहाड़ के ऊपर से चढ़ता उतरता, पैरों में बेड़ियां हैं, छिल कर रह गया। आस लगाई दिल में कि मैं हुजूर का दीदार किया करूंगा, हुजूर की खिदमत में रहूंगा, मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ूंगा, मेरी मुसीबत के दिन टल जाएंगे, मैं आजाद हो जाऊंगा। काफिरों ने मुझे गुलाम बना रखा है, मारते हैं रात दिन। ये आस लगाकर, उम्मीद लगाकर, सहारा बनाकर अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला गिरते पड़ते, मुसीबत उठाते, तकलीफ झेलते हुजूर के काफिले में आ गए। ज़ियारत की, तमाम मुसलमानों से मिला। जिस वक्त ये अबू जुंदुल आया तो कुफ्फार मक्का और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान एक मुआहदा तैयार हुआ कि आज के बाद जो मुसलमान बनकर आएगा तुम्हें वापस करना पड़ेगा, और जो मुसलमान काफिर बनेगा हम वापस नहीं करेंगे। अभी दस्तखत भी नहीं हुए कि अबू जुंदुल आ गए। इसका चचा कहने लगा, या गद्दार मैं इसको नहीं दूंगा। हुजूर ने फरमाया, एक आदमी मुझे मांगा हुआ दे दो, अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए, अहदनामा मुकम्मल भी नहीं हुआ, इसकी बात से शुमार करेंगे। वो कहने लगा, नबी की जुबान को हम अभी देखेंगे, फिरते हैं या कायम रहते हैं। बड़ी कोशिश की मगर वो ना माना, थप्पड़ मारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। उस सफीर चचा ने हजरत अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, सारे मुसलमानों को तैश आया, गुस्सा आया, मगर हुजूर के हुक्म के इंतजार में। यह है नबी को मानना। अंदाजा लगाओ, जिसने कई साल मार खाई हो, आज आस लगाकर, सहारा लगाकर, उम्मीद बनाकर गिरता पड़ता, डरता मरता पहुंचा है, और आज भी मुसलमानों से अलग किया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, चला जा वापस, तेरा अल्लाह मालिक है। ईमानदारी से सोचो, इसको ये पता नहीं कि अब मेरा काफिर क्या करेंगे। वो तो पहले ही चमड़ा उधेड़ते थे, वो तो पहले ही रग रग में कांटे चबोया करते थे, वो तो पहले ही गर्म लोहे की ज़िरा पहनाकर धूम में फेंक दिया करते थे, वो तो पहले ही कई कई दिन पानी नहीं दिया करते थे। इसे अबू जुंदुल को अच्छा भला पता है कि अब तो मुझे मक्के वाले ऐसी मार देंगे कि हद हो जाएगी। अकड़ जाना चाहिए था। हाँ हाँ, मेरे वर्गा मुसलमान और तेरे वर्गा मोमिन होता ना, वही कहता वाह 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 सुभान अल्लाह, आप नबी ठीक है, ये सहाबा ठीक है, मैं मुसीबत ही उठाता रहा हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं तो नहीं जाता। मुझे पता नहीं, मुझे वो मारेंगे, मेरी कमर देखो, मेरा सर देखो, मेरा बदन देखो, इन्होंने मार मार के मेरा क्या हाल कर रखा है। फिर मैं, हाँ मुझे फिर ही नहीं के पास भेजते हो। अबू जुंदुल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर का हुक्म सुनते ही फौरन चचा के साथ चल दिए। मक्के की तरफ जा रहा है, चचा घसीट के ले जा रहा है, मुड़ मुड़
کے ابو جندل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے۔ اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے، اتنا بتا دے، اتنا بتلا دے آپ تو مجھ سے راضی ہیں۔ کیا عشق ہے، کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے۔ اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے، اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جو پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان، اور سچے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه برة الكرام۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ الہی سب بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام مسلمانوں کی مشکلوں کو آسان فرما۔ الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نمازی بنا، ہماری اولاد کو نیک اور پکا نمازی بنا۔ الہ العالمین اولاد کو قرآن کریم کا علم عطا فرما۔ پروردگار عالم دو جان کی سعادت اور عافیت نصیب فرما۔ الہ العالمین سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کے روزی رزق میں وسعت عطا فرما۔ الہ العالمین حرام روزی سے بچا، حرام کرنے حرام دیکھنے سے بچا۔ الہ العالمین قبر حشر اچھا فرما دے، موت کے وقت باعزت موت عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کی اطاعت عظمت محبت غلامی نصیب فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہیں قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم، لوگوں کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو۔ چیخا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا، اور کولے شولے بھڑک رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بے وارثہ سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ مر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا۔ فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں، میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں۔ فرمایا جا، میرا حال اللہ کو معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے۔ کہا پھر جا، رب جلیل جانے خلیل جانے، بیچ میں نہ۔ بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا۔ ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اور آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک بار بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے۔ حضرت سارہ علیہ السلام ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے، مصر کے علاقے سے گزرنے لگے۔
مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔ یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے۔ دولت آئی نہیں، بندہ بدماش بنا نہیں۔ جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں، اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے، پھر دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا، پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی، ہوتا ہوا تینو ہوا کہ چوڑی بن گئی، پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا اور سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، وہ جو بھنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کٹی خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے ہیں، جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے، دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا، پھر تمیز ہی نہیں رہتی، میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روٹی جا رہی ہے۔ بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا، اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، آ گئے پکڑنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، میں پیغمبر ہوں، میری آبرو ہے۔ اس نے کہا واہ واہ، بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی، حضرت سارا رونے لگی، خدا کی قسم عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے۔ گرفتار کر کے لے کے چلے، کہنے لگے اور ظالموں نہ چھیڑو، نہ خلیل کی آبرو ہو، اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو۔ پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کوئی نہیں، ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے، تو پرواہ نہ کر۔ وہ چلی گئی، بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا۔ حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بچانا چاہتی ہو تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت باندھے، نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے، اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت سارا علیہ السلام نے جب نیت باندھی، بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا، وہ تڑپنے لگا، تو وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر، اندازہ لا، ابھی پکڑ کے لائے، ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا، حضرت سارا نے پھر جھولی پھیلا دی، او میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے، تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے۔ اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا، پھر ارادہ کیا برائی کا، حضرت سارا نے پھر نیت باندھی، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے۔ بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ ہاتھ صاف کرنا چاہتا ہے، بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا۔ خداوند کریم کی قرض غائب یہ ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جا، سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے، یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے، ایک معصوم بچی ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔ وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بچانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اسے لے آؤ، کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے۔ خدا کی قسم، نبی تو نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سن لو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر، یاد کرو اس بات کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک، بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک
बीच में जितने भी औरतों के वास्ते आए हैं, हुजूर फरमाते हैं कभी किसी के दिल में बुराई का इरादा भी नहीं हुआ है। फरमाया मैं पाकीज़ा नस्ल से हूं। पाकीज़ा नस्ल का सिर्फ ये मतलब भी नहीं कि वो जिना नहीं करते थे, फरमाया उन नस्लों में, उन पुश्तों में से मेरा नूरे नबूवत मुंतकिल होकर आया जहां जिना का कभी इरादा भी नहीं हुआ। तुम क्या जानो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और हुजूर की कदर और हुजूर अलैहि सलाम क्या चीज है, ये तो यूं ही खड़े होकर के शुरू हो जाते हैं। हज़रत हाजरा के बारे में बादशाह वक्त कहने लगा, अपने साथ इस बच्ची को ले जा, चल तेरी खिदमत किया करेगी और मेरे मुल्क से जल्दी बाहर निकल जा, तू औरत नहीं तू तो कोई बला है। उलमा इकराम ने लिखा है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तसल्ली तो थी, मगर खुदा बंदे करीम भी अपने हुक्म से दिखाता रहा कि कल को तुम अपनी बीवी से मुश्तबे ना हो जाना। अब सवाल ये कि कैसे दिखाया, आज के टेलीविजन ने ये मुहिम्मा भी हल कर दिया। अगर अंग्रेज की बनाई हुई चीज को तुम अमेरिका से यहां देख सकते हो, तो क्या हज़रत सारा की इज्जत आबरू का मामला और नमाज का मामला बाहर बैठे हुए आदमी को खुदा नहीं दिखा सकता? वापिस आई तो एक बड़ी खूबसूरत बच्ची साथ है। फरमाया ये क्या कि खादमा मिली है, अल्लाह ने दी है। मिस्र से निकले, दूसरे मुल्कों का सफर तय हो रहा है, खानदान नहीं, कबीला नहीं, और लोगों अगर मुआहिद बनना का इरादा हो, अगर तौहीद परस्त बनना हो, अल्लाह वाला बनना हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह की तरह ठोकरें खानी पड़ेंगी। घर से निकले, वतन से निकले, बाहर आए, दूसरे मुल्क में पहुंचे तो आबरू के लाले पड़ गए। कदम कदम पे परेशानी है, आग में जलना पड़ा, इज्जत पे हरफ आया, सब कुछ हुआ, मगर खलील ने अल्लाह तबारक व तआला का नाम नहीं छोड़ा। और सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं, अगर वो जबरदस्ती करने पे आए तो किसकी मजाल है? जो उल्टा चले, जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम की खिलाफ वर्जी करे, परवरदिगार इस पे कादिर है कि उसको उसी सेकंड में तबाह कर दे, बर्बाद करके रख दे। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है पहले। फरमाया फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, कौम के सामने हक बात आई, अल्लाह का पैगाम आया, उन्होंने जब ठुकरा दिया, जिब्रील अमीन ने एक चीख मारी, एक चिंगार मारी, सारी कायनात इंसानी बर्बाद हो गई। फ़अख़ज़तकुमुस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, मकान काम न आए, कारोबार काम न आए, दुनिया का निजाम उनकी काम न आया। बड़ी बड़ी सनअत और हिरफत के मालिक थे, बड़े बड़े कारीगर थे, पत्थर की इतनी आला दर्जे की कारीगर थे, क़यामत तक उनके मुकाबले के आने मुश्किल है। लेकिन अल्लाह पाक ने जब उनको पकड़ा, दौड़े अपने मकानों को छोड़कर, आवाज़ आई ला तरकुबू वर्जिऊ इला मा उतरिफ्तुम फीहि व मसाकिनिकुम लअल्लकुम तुसअलून। जिन मकानों पे तुम्हें नाज था, जिस दुनिया की दौलत पे तुम्हें बड़ा फख्र था, जिन चीजों पे तुमने बड़ी दंदनाहट मचा रखी थी, उनको छोड़कर अब कहां भाग रहे हो? तो परवरदिगार आलम ने फरमाया, मैंने अपना महबूब भेजा, अपना कलाम भेजा, अमर भेजा, और तुम याद रखो मैं तुम्हारी आज मिन्नतें कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। नबी मार खा खा करके तुम्हें दीने हक पहुंचा रहे हैं, तुमने नबियों के दांत तोड़े, तुमने नबियों के चेहरे जख्मी किए, तुमने नबियों के गले काटे, तुमने बड़े बड़े हक परस्तों के चमड़े उधेड़े,
تم نے میرے نام لیوا لوگوں کو آگ میں جلایا، تم نے اچھا بھلے کھانے کھائے اور میرے محبوب نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات گزاری۔ اتقوا اللہ، اب بھی ڈر جاؤ، بعد آ جاؤ، ورنہ میں وہی خدا ہوں اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ میں جب چاہوں گا ایک آن میں برباد کر دوں گا، نہ عورتیں بچیں گی، نہ مرد بچیں گے، نہ بچے بچیں گے، نہ چھوٹے بچیں گے، نہ بڑے بچیں گے، نہ امیر بچ سکیں گے، نہ غریب بچ سکیں گے۔ اس لیے پہلے تمہیں خبردار کرتا ہوں، اتقوا اللہ، ڈرو مجھ پروردگار سے۔ یہ رات جو تمہیں آرام دیتی ہے میں اسی کو عذاب بنا دوں گا، یہ دن جو تمہیں چلنے پھرنے کا کام دیتا ہے، کمائی کا کام دیتا ہے، روزگار کا کام مہیا کرتا ہے، روزی پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، اگر تم نے میری نہ مانی، مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہی دن تمہارے لیے وبال بنا دوں گا۔ ڈرو مجھ سے، ماشاءاللہ، میرا یقین پیدا کر۔ احسنت۔ حدیث میں آتا ہے قلوب المؤمنین عرش، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، او میرے بندے، آنکھ تیری، دماغ تیرا، زبان تیری، ہاتھ تیرے، ناک تیرا، شکل و صورت تیری، تمام جسم بدن بنایا میں نے، ہے تیرا، ایک دل کی کوٹھڑی میرے رہنے کے لیے خالی رکھ۔ قلوب المؤمنین عرش، ارشاد فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے۔ چینیا کے غریبوں، یقین والے کا دل، خوف کھانے والے کا دل، غیرت شرم حیا والے کا دل میری قیام گاہ۔ اور میرے بندے، میں تیرا خدا، تو میرا بندہ، میں تیرا پروردگار، تو میرے دروازے پہ ہر وقت جھولی پھیلانے والا، تو نے میری کوٹھڑی میں خیروں کو آباد کیا، میری جگہ ختم کر دی۔ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرتا رہے۔ یقین اپنا، جب یقین میں لچک آ جاتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا بھی ہے ایمان بڑھتا بھی ہے، یعنی ایسی شکل نہیں کہ ایمان داخل ہو گیا پھر پتھر کی طرح جمع رہا، اس کا آنا جانا رہتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، لا یزنی زان هو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا زانی زنا نہیں کر سکتا اس حالت میں کہ وہ مومن ہو۔ تشریف فرمائی ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، ایمان چھوڑ کر الگ ہو جاتا ہو، بے غیرتی تجھے شرم نہیں آتی، میں خدا کا بھیجا ہوا ایمان ہوں، میں الگ ہو جاتا ہوں۔ فرمایا لا یسرق سارق وهو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان نکل کر دور چلا جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جب آدمی جھوٹ بولتا ہے ایمان الگ ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، حرام کھاتا ہے ایمان پاس نہیں رہتا۔ احسنت۔
تو فرمایا ایمان بڑھتا بھی ہے ایمان گھٹتا بھی ہے. اگر درخت میں پانی نہ دو اس کے پھل سوکھ جائیں گے, پتے سوکھ جائیں گے, کلیاں مرجھا جائیں گی, پتیاں مرجھا جائیں گی, بے رونق ہو جائے گا. یوں معلوم ہوگا کہ کاٹ کے جلانے کے قابل ہو گیا ہے, اب اس میں کچھ باقی نہیں. جب آدمی میں ایمان نہیں رہتا وہ پھر جہنم میں جلانے کے قابل بن جاتا ہے. اعمال پانی ہے, پروردگار عالم کا ذکر پانی ہے, استغفار پانی ہے ایمان کے لیے. درود شریف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پہ پڑھو گے ایمان کو پانی ملے گا. جیسے تجھے پیاس لگتی ہے پانی کی, ایمان کو پیاس لگتی ہے اللہ کے ذکر کی. تو یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. مرد ہو یا عورت ہو, اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ. دنیائی میں ایمان کا مزہ چکھنے لگتا ہے. والے محمد پہ اس اعتبار سے پتہ چلا کہ ایمان ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے. ایمان ایسی چیز ہے اس کی لذت, اس کی مٹھاس, اس کی حلاوت, اس کا کیف, اس کا سرور آدمی کے منہ میں بھی آتا ہے. صدقے میں جان چنانچہ جو لوگ اللہ اللہ کرنے کے عادی ہیں, جن کا مزاج بن گیا پروردگار عالم کو یاد کرنے کے, خدا کی قسم ایک مرتبہ اللہ کہنے کے مقابلے میں پوری دنیا دو وہ ٹھکرا دے گا. آج کا بیان پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں, چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریں. کل پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. کل تک کے لیے اللہ حافظ.